حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا سب جانتے ہیں. حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا سب جانتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی رسول کو اس نے قتل کروا دیا تھا. کون عبداللہ ابن زبیر؟ حضرت اسما کے بیٹے. کون اسما؟ حضرت عائشہ کی سگی بہن. کون؟ اسما محمد الرسول اللہ کی سگی سالی. سمجھ گئے رشتہ؟ سمجھ گئے نا. حضرت اسما کے بیٹے کون تھے؟ عبداللہ ابن زبیر. کون اسما؟ جب صحابہ اور صحابیات مدینے میں مکے سے ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے مہاجرین میں ہجرت کر کے مدینہ جانے والوں میں والیوں میں سب سے پہلے اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا مدینے پہنچنے کے بعد تو وہ حضرت اسما تھی جنہوں نے ایک بچے کی ولادت ہوئی، جن کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا. یہی عبداللہ ابن زبیر. کون عبداللہ؟ اسما کے بیٹے. کون اسما؟ عائشہ کی بہن. کون عائشہ؟ محمد رسول اللہ کی بیوی اور حضرت ابو بکر کی بیٹی، محمد رسول اللہ کی سالی. اسما کے بیٹے اسما نے لمبی عمر پائی تھی. 100 سال کی ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں کی روشنی میں فرق نہیں پڑا تھا اور ان کی دانت میں ایک بھی دانت نہیں گرا تھا. اسما نے 100 سال کی عمر میں ان کا ایک بھی دانت نہیں گرا، ان کی آنکھوں کی روشنی بھی کم نہیں ہوئی، لیکن ہاں عمر کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی اور وہ لاٹھی لے کر چلا کرتی تھی. لاٹھی لے کر. حجاج ابن یوسف نے بہت بڑے بڑے صحابہ کا قتل کروایا تھا اپنے ظلم و ستم میں، وہ مشہور تھا. اس نے قتل کروایا تھا عبداللہ ابن زبیر کو بھی، اسما کے بیٹے کو بھی حجاج ابن یوسف نے قتل کروا دیا تھا. اور قتل کروانے کے بعد ان کی لاش کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا تھا. پھر اس نے اسما کو بلایا تھا، بڑھیا آ، تو کہتی تھی مجھے اپنے بیٹے پہ بڑا فخر ہے اور میرا بیٹا حجاج سے لڑتا ہے. آئے اسما آ، آئے بڑھیا آ، آئے محمد رسول اللہ کی سالی آ، آئے ابو بکر کی بیٹی آ اور اپنے بیٹے کا انجام دیکھ لے، میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. اسما لاٹھی ٹیک کر آئی، لاٹھی زمین پر رکھ کر کمر جھکائے ہوئے آتی ہے، کہتی حجاج کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہ تیرا بیٹا دیکھ وہ ہے کعبے کی دیوار پر لٹکا ہوا ہے، میں نے اس کو مروا دیا ہے، قتل کروا دیا ہے، دیکھ تیرا بیٹا کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہے. اس نے کہا میرے بیٹے کے کپڑے مجھے دکھاؤ. دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کپڑوں سمیت لٹکا ہوا ہے. کہتی ہے حجاج تو کہتا ہے میرا بیٹا مر گیا ہے، میں کہتی ہوں کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے. میں نے کپڑے اس لیے دیکھے کہ جو کپڑے گھر سے پہن کر نکلا تھا انہی کپڑوں میں میرا بیٹا شہید ہوا یا نہیں. الحمدللہ میرا بیٹا انہی کپڑوں میں شہید ہوا. میں نے کپڑے اس لیے دیکھے کہ بہت سے لوگ جب جنگ میں لڑتے ہیں تو لوہے کی زرہ پہن لیتے ہیں تاکہ دشمنوں کا تیر نہ لگے اور میرے سینے کو چھلنی چھلنی نہ کرے. میں نے اپنے بیٹے کو لوہے کی زرہ پہننے سے منع کر دیا تھا. میرے بیٹے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے پیٹھ میں تیر نہیں دیکھنا ہے، مجھے سینے میں تیر دیکھنا ہے. میرے بیٹے لوہے کی زرہ پہننے والا بہادر نہیں ہوتا ہے. تم بغیر لوہے کی زرہ پہنے ہوئے انہی کپڑوں میں لڑنا اور تیر تمہارے سینے میں لگنا چاہیے. اے حجاج الحمدللہ میرے بیٹے کے سینے ہی میں تیر لگا ہے، میرا بیٹا زرہ کی حالت میں نہیں مرا ہے. میرے بیٹے کو تو نے کعبے کی اتنی اونچی دیوار پہ لٹکا دیا ہے کہ لٹکنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور قیامت تک ظلم کے ستم کیا کے خلاف آواز اٹھاتا
ललकारता रहूंगा। ऐ हज्जाज देख, मेरा बेटा अभी भी ललकार रहा है, अभी भी तुझे चिढ़ा रहा है, अभी भी तुझको ललकार रहा है। ये कह रहा है अभी इस खतीब के मरने का वक्त नहीं आया। देख अभी भी हज्जाज को गुस्सा आ रहा है। वो सोच रहा था कि अस्मा पागल हो जाएगी, अपने बाल नोचेगी, अपना सीना चाक करेगी, अपने गरीबान फाड़ेगी अपने बेटे की जुदाई में। इसके बाद अस्मा बहुत रोती है, फिर बहुत हंसती है, फिर बहुत रोती है। हज्जाज कहता है अय अस्मा, तेरा बेटा मर गया, चल तेरी नजर में शहीद हो गया, अलग बात है, लेकिन पहले तू बहुत ज्यादा रोई, पहले तू बहुत ज्यादा हंसी और फिर तू बहुत ज्यादा रोई। क्या मामला है, ये क्या है? पहले तू हंसती है फिर रोती है। कहती है हज्जाज, अपने बेटे को जब मैंने शहादत की हालत में देखा और काबे की दीवार पर लटका हुआ देखा तो मुझे बेसाख्ता हंसी आई। मैं इसलिए हंसी, ये मेरे बेटे की खुशनसीबी है, अच्छी मौत है। आए हज्जाज, मैं अपने बेटे की खुशकिस्मती पर हंस रही हूँ और रोई इसलिए हूँ कि ये मेरी बदकिस्मती है। आए हज्जाज, मेरी कोख से, मेरे पेट से एक ही बेटे ने जन्म लिया है। आए हज्जाज, ये मेरी बदकिस्मती है कि अपनी बदकिस्मती पे मैं रो रही हूँ। आए हज्जाज, अगर मेरे 70 बेटे भी होते, एक जगह आता है कि अगर मेरे 1000 बेटे भी होते तो मैं 1000 बेटों को आज काबे की दीवार पे लटकता हुआ देखती तो मुझे खुशी होती। आए हज्जाज, अपने बेटे की खुश नसीबी पर और अपनी बदकिस्मती पर मैं अपनी बदकिस्मती पर मैं रो रही हूँ, अपने बेटे की खुशकिस्मती पर मैं हंस रही हूँ और अपनी बदकिस्मती पर मैं रो रही हूँ कि मैंने ऐसा एक ही बेटा पैदा किया है। इतना बड़ा जालिम जिसने बड़े बड़े सहाबा को कत्ल करवा दिया, इसके दुश्मनी का या गुस्से का शिकार हो गए मशहूर ताबई, मशहूर और जलील कद्र सहाबी इसके गुस्से का शिकार हो गए। नाम है उनका सईद इब्न जुबैर। और सुनिएगा, जो चीज बताना चाहता हूं आप, सईद इब्न जुबैर इसके गुस्से का शिकार हो गए लेकिन भाग गए, गिरफ्त में नहीं आए। हज्जाज इब्न यूसुफ ने अपने 2 सिपाहियों को उनको तलाश करने के लिए भेज दिया, जाओ सईद इब्न जुबैर जहां भी मिले उनको जिंदा पकड़ के लाना, उनको मेरी आंखों के सामने कत्ल किया जाएगा, जो भी कत्ल करेगा मेरी आंखों के सामने कत्ल होगा। सईद इब्न जुबैर के कत्ल का ऐलान कर दिया गया, लेकिन हज्जाज ने अपनी पुलिस को भेजा, उनको जिंदा पकड़ के लाओ, लेकिन पूरे इलाके में ढूंढ लिया गया, सईद का पता नहीं चला। कई दिनों तक पुलिस ढूंढती रही लेकिन सईद का पता नहीं चला। किसी चमचे ने खबर दे दी। उस जमाने में भी चमचागिरी होती थी, पैसों का लालच देकर जो भी ढूंढेगा या बता देगा तो उसको इतना इनाम, इतना इनाम, इतना इनाम। और किसी मुसलमान ने ही खबर दे दी हज्जाज की पुलिस को कि फला फला घर में रात में छापा मारना, सईद तुम्हें वहां। हमें नुकसान दूसरों से नहीं पहुंचता है जितना अपनों से पहुंचता है। ऐ चश्मे अश्कबार, जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं। इलेक्शनों में भी अपनों से नुकसान पहुंचता है। आने वाले चुनाव में आपके बंगाल में भी अपनों ही से नुकसान पहुंचेगा, अपने ही डिवाइड होंगे, अपने ही बटेंगे, देखिएगा। और बंगाल में एक साहब आए और घूम के चले गए, पूरा माहौल खराब कर गए और पहले ही भविष्यवाणी कर गए कि बंगाल में 200 सीटें आएंगी हमारी। कितना भरोसा, कितना कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव तो हम जीतते नहीं है, वो तो मशीनें जितवाती हैं। कॉन्फिडेंस देखिए उसका। पहले कहा था ना
300 سے زیادہ میری MP کی سیٹیں آئیں گی اور 300 سے زیادہ آئیں گی، سمجھ لو وہ اشارہ کر گئے۔ اور بہانہ کیا ہوگا؟ مسلمان خود ہی آپس میں بٹے ہوئے تھے، تھوپڑا الزام ہماری سروں پہ آنے والا ہے، یاد رکھیے گا۔ اب تو سنا ہے کہ کوئی مولوی بھی بغاوت کر رہا ہے، بہت بڑا پیر مانا جاتا ہے، وہ بھی مورچہ کھولے بیٹھا ہے، وہ بھی اپنی پارٹی بنائے بیٹھا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اب ووٹ، یہ سب ایجنٹ ہے، ایجنٹ۔ رب کعبہ کی قسم دلال ہے، دلال بکے ہوئے ہیں، اور اس بات کو میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم بکے۔ یہاں سے اتنا نہیں مل رہا ہے، وہاں سے کتنا مل رہا ہے۔ جب ٹی وی کے چینلوں پر ڈیبیٹ کرنے والے مولوی بکے ہوئے ہیں، کہاں جا رہا ہے؟ ایک بار بیک چینل والے نے بولا ڈیبیٹ کے لیے آپ آئیے، میں گیا، میں نے کہا چلو موقع ملا پہلا، چلے ذرا بحث تو ہوگی کم سے کم۔ وہاں گئے تو سوال جواب کی ایک لسٹ دے دی، کیا یہ؟ بولے یہ میرے سوال ہوں گے اور آپ کو یہ جواب دینا ہے۔ میں نے کہا سوال بھی تمہارے، جواب بھی تمہارے؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا میرا فائدہ؟ بولے 10,000 روپے دے دیں گے آپ کو، ڈیبیٹ ختم ہوا۔ 10,000 روپے ہم آپ کو ڈیبیٹ ختم ہونے کے بعد دے دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، سوال آپ یہ کریے، میں نے پڑھ لیے، لیکن جواب میں اپنی مرضی سے دوں گا جو دے سکتا ہوں۔ بولے نہیں، تب آپ جائیے۔ میں چلا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سوال بھی ان کے، جواب بھی ان کے۔ اب سنیے، جتنے بھی آپ کے ٹی وی چینلوں پر ڈیبیٹ پہ جتنے بھی آپ کو ملا مولوی دکھیں، آپ سمجھ لینا کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ 5,000 اور 10,000 روپے ان کی قیمت ہے۔ یہ سوال کا جواب وہی دیتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے، جو چینل چاہتے ہیں، جو اس دیش کا پردھان منتری چاہتا ہے، یہ وہی جواب دیتے ہیں، بالکل وہی جواب۔ سن لو میڈیا والوں، جن ملا اور مولویوں کو ڈیبیٹ میں تم بلاتے ہو، یہ تمہارے چاٹوکار ہیں، یہ تمہارے ایجنٹ ہیں، یہ مسلمان قوم کے رہبر نہیں ہیں۔ ہم ان کو اپنے رہبر نہیں مانتے ہیں، یہ ہمارے ٹرانسلیٹر نہیں ہیں، یہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں۔ ایسے مولوی جرجیز کے بوٹ و تلوے کے نیچے نہیں مانتا ان کو میں اپنا رہبر، نہیں مانتا میں ان کو اپنا قائد۔ یہ تمہارے چاٹوکار ہیں، یہ تمہارے نوٹوں کی گڈیوں پر پلنے والے لوگ ہیں، اور ایسے ملا اور مولویوں کو مولوی جرجیز اپنے پیر کی جوتے کی ٹھوکر پہ ٹھکراتا ہے، نہیں مانتا ان کو میں اپنا قوم کا رہبر۔ دیکھیے گا آپ کے ہاں گیم وہی کھیلا جا رہا ہے، وہی ننگا ناچ جو بہار کی سرزمین پر ناچا گیا، وہی ننگا ناچ ناچنے کی یہاں پر بھی تیاری ہو رہی ہے۔ بنگال کو بھی گجرات بنانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور اگر یہاں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے گا مسلمانوں، آنے والی نسل تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اب اتنی سی چیز کو جانتے ہو، انڈیا ٹی وی والا اتنی سی کٹنگ کر کے دکھائے گا، دیکھو ممتا کے فیور میں بولا ہے، ممتا اس کو پیسے دیتی ہے، یہ اس کو اتنا کٹنگ کر کے دکھائے گا کہ ممتا اس کو پیسہ دیتی ہے اور بلواتی ہے۔ یہ جو مودی کی ڈالی ہوئی ہڈیوں پہ پلتے ہیں ان کو ہم ایجنٹ نظر آتے ہیں، جبکہ ممتا ہمیں جانتی بھی نہیں۔ یہ ہاں تو بڑی گندی میڈیا ہوتی ہے۔ ابھی بھی کسان 29 آدمی مر گئے بیچارے کسان، 29 ٹھنڈ کی وجہ سے، لیکن میڈیا دیکھیے ابھی بھی کسانوں ہی سے سوال ہو رہے ہیں، اتنی چیزیں تمہارے لیے کر تو دی ہیں، تمہیں مودی جی کہہ رہے ہیں مالا مال ہو جائے گا کسان، یعنی سوال کسان سے ہی ہو رہے ہیں۔ ارے جب کسان نہیں چاہتا ہے تو تم کیوں بل بنا رہے ہو؟ کسان نہیں چاہتا تو تم قانون کیوں لا رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نقصان میں رہنے دو، تم کیوں بنانے پر
آمادہ ہو جب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے, یہ تینوں بل ریجیکٹ کرنا چاہیے, انہوں نے ایک اور پتھر مار دیا ہے. کسانوں نے اپنا فیس بک چالو کیا, بند کروا دیا اس کو. ارے یہ تو لاکھوں لوگ دیکھیں گے, کروڑوں لوگ دیکھیں گے. بند کروا دیا اس کو. 3 ہی گھنٹے میں ساری اکڑ نکل گئی. 56 انچ کا سینہ 26 انچ کا رہ گیا. 3 گھنٹے میں اکڑ نکل گئی. فوراً کسانوں کا فیس بک چینل بند کروا دیا. یہ صورتحال ہے. ایک مسلمان مخبر نے مخبری کر دی, پولیس کو بتا دیا. یہ ہوتا ہے, چند روپیہ مل جائے گا. رات کی تاریکی میں ان پولیس والوں نے اسی گھر پہ چھاپا مارا اور سعید ابن جبیر گرفتار کر لیے گئے. پولیس نے حجاج ابن یوسف کی پولیس نے حجاج ابن یوسف کو گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد اب اس کو حجاج نے کہا تھا زندہ اس کو میرے سامنے لانا اور میرے سامنے ان کو قتل کیا جائے گا. یہ پولیس والے اس کو حجاج کے سامنے لے جانا چاہتے ہیں, لیکن سفر لمبا ہے. سعید ابن جبیر بہت دور ملتے ہیں, وہاں سے کم 3-4 دن کا راستہ ہے حجاج کے پاس پہنچنے کا. سعید ابن جبیر کو وہاں لے کے جایا جا رہا ہے. رات کا اندھیرا ہوتا ہے. جب پولیس والے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں کہ میں 1-2 گھنٹے آرام کروں گا, دوسرے پولیس والے جاگتے ہیں. میں سعید پر نظر رکھے ہوئے ہوں. کئی جب تھک جاتے ہیں تو سعید ابن جبیر دیکھتے ہیں کہ پولیس والے آرام کرنے لگے ہیں, تو یہ وضو بناتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ سعید ابن جبیر کو معلوم ہو چکا اب حجاج ابن یوسف ہمیں قتل کر دے گا, اب میں بچوں گا نہیں. یہ نماز پڑھتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں اور رات میں تہجد کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. پولیس والوں کے ساتھ بہت اچھا اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. ان پولیس والوں کو رحم آ گیا. 2-3 دن کے بعد ان پولیس والوں نے سوچا سعید تم بہت نیک انسان ہو, اور اگر ہم نے تم کو حجاج کے حوالے کر دیا تو حجاج تمہیں قتل کروا دے گا, تو تمہارے قتل کے ذمہ دار ہم بھی بن جائیں گے. ایک نیک آدمی, ایک نمازی آدمی, ایک تہجد گزار آدمی, ایک با اخلاق آدمی مجھے میرے وجہ سے قتل کر دیا جائے, اچھا نہیں لگتا. آئے سعید ایک کام کرو, ہم نہیں تو تمہیں پکڑائے. وہ سارے پولیس والے آپس میں مشورہ کرتے ہیں, حجاج کو تو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے, تو کیوں نہ میں سعید ابن جبیر کو چھوڑ دوں اور ان کو بھاگ جانے دوں, رہا کر دوں, اور حجاج کے پاس جا کر کہہ دوں کہ وہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے, ہم نے بہت ڈھونڈا ہمیں ملا ہی نہیں ہے. سارے پولیس والوں نے مشورہ کر کے حجاج کو سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا. اے سعید تم نیک آدمی ہو, تمہاری عادت میں نے دیکھ لی ہے, تم مجرم نہیں ہو, جاؤ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. دیکھو یہ رات کا اندھیرا ہے, چپکے سے تم اس جنگل سے ہوتے ہوئے نکل جانا, اور رات ہی رات میں اگر بارڈر کو کراس کرنے میں تم کامیاب ہو گئے تو ہو جاؤ گے, اور نہیں ہو پائے تو پوری رات کسی جنگل میں گزار دینا, اور رات میں پھر آئے تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر رات ہی میں کہیں جانا اور حجاج کی مملکت سے, اس کی سلطنت سے باہر نکل جانا, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. سعید ابن جبیر نے کہا پولیس والوں سے شکریہ, آپ کو اللہ جزائے خیر دے, آپ نے مجھے چھوڑ دیا. سعید ابن جبیر نے ان کا شکریہ ادا کیا, سارے پولیس والوں سے معانقہ کیا, گلے مل لیے, ہاتھ ملا لیا, اور وہ جانے لگے. جب سعید ابن جبیر جانے لگے تو 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, اے سعید تم تو جا رہے ہو, جس مخبر نے میری مخبری کر کے ان پولیس والوں کو بتا دیا کہ میں کس کے گھر میں چھپا ہوں, اس مخبر کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ میں نے جب بتایا ہے تو پولیس والوں نے سعید کو گرفتار کر لیا ہے. اگر یہ پولیس والے حجاج کے سامنے اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے سعید نہیں ملا, اور اس مخبر نے اگر ان کو بتا دیا
کہ نہیں انہوں نے گرفتار کر لیا تھا, یہ تمہارے پاس لا رہے تھے لیکن راستے میں چھوڑ دیا تو میں تو بچ جاؤں گا, لیکن حجاج ابن یوسف ان دونوں پولیس والوں کو مار دے گا, ان کو قتل کر دے گا, ان کی گردن اڑا دے گا. جب سعید مل گئے تھے تو تم نے ان کو چھوڑ کیوں دیا؟ اچھا تم بھی ملے ہوئے ہو تو وہ ان کی گردن اڑا دے گا, میں بچ جاؤں اور میری وجہ سے ان دو مسلمان پولیس والوں کی گردنیں اڑا دی جائیں. یہ تو اسلام نہیں سکھاتا, یہ تو ہمیں محمد رسول اللہ نے نہیں سکھایا. سعید ابن جبیر 2 کلومیٹر دور سے واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے آپ کو پولیس والوں کے سپرد کرتے ہیں. اے پولیس والوں مجھے پکڑ لو, اے حجاج کے پولیس والوں میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالو اور مجھے حجاج کے سامنے لے چلو. ان پولیس والوں نے کہا تم کیسے آدمی ہو, حجاج تمہیں ہر حال میں قتل کر دے گا, ہم نے تمہیں چھوڑ دیا, تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ سعید نے کہا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا لیکن میں نہیں جاؤں گا. آئے پولیس والوں, اگر حجاج کو یہ پتا چل گیا جس مخبر نے میری مخبری کی ہے, وہ مخبر یہ بھی جانتا ہے کہ تم مجھے پکڑ چکے ہو, وہ مخبر یہ بھی جانتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اگر اس نے حجاج کو بتا دیا کہ ان دونوں پولیس والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے پکڑنے کے بعد تو میں تو بچ جاؤں گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا. مجھے یہ پسند نہیں کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ پر تم قتل کر دیے جاؤ, یہ نہ میرے اسلام کا تقاضا نہ ایمان کا تقاضا ہے. پولیس والوں نے کہا آپ جائیے, ہم بہت کچھ جھیل لیں گے اور جھوٹ کی انتہا کر دیں گے کہ ہمیں ملا ہی نہیں, مخبر جھوٹ بول رہا ہے, اس کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں, ہم جھوٹ بول دیں گے. سعید ابن جبیر نے کسی قیمت پر نہیں مانا کہ نہیں, اس تک یہ خبر پہنچ ہی جائے گی اور میری جگہ پر تم قتل کر دیے جاؤ گے, میری جگہ پر تم مارے جاؤ یہ مجھے پسند نہیں. بہرحال وہ پولیس والے مجبور ہو گئے اور ان لوگوں نے سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا. لیجئے میں نے ان کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا. حجاج نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کروایا, آخری تمنا پوچھی, انہوں نے کہہ دیا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد وہ اپنے آپ میدان مقتل چلے گئے جہاں ان کو قتل ہونا تھا. چرمی خون جس میں چمڑے پہ ڈالا جاتا ہے, اس چمڑے کو بچھا دیا گیا. حجاج ابن یوسف کے سامنے ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے اور سعید ابن جبیر کی گردن کو نیچے لٹکا دیا گیا ہے, گھٹنوں کے بل لٹا دیا گیا ہے, تھوڑی سی گردن جھکا دی جاتی ہے اور حجاج ابن یوسف کا جلاد آتا ہے اور حجاج ابن یوسف کے سامنے سعید ابن جبیر کی گردن اڑا دی جاتی ہے, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ سعید ابن جبیر نے اپنی جان دے دی لیکن اپنے 2 مسلمان پولیس والوں کو اپنی خاطر مرنے نہیں دیا. یہ ایک مسلمان کا جذبہ ہوتا ہے. اسلام لانے کے بعد یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے, یہی جذبہ ہماری سوسائٹی میں آنا چاہیے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ یہی پیار, یہی محبت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے دوسرے مسلمان کو تکلیف میں نہ ڈالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے.